اب شب برات آ گئی، اب دیکھو نہیں کمانے والا بھی سود پر ہے، سود پر پیسہ لے کر انہیں بھی بزنس شروع کرتا ہوں، شب برات سے شروع، کپڑے کا بزنس شروع، کھانے کا بزنس شروع، پورا شروع، جبکہ اس سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ رات جو عبادت کی رات ہوتی ہے، کمانے کی رات نہیں، یہ رات جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اس رات میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اب سے بزنس شروع، سود پر پیسہ لے کو، یہ پیسہ لے کو، وہ پیسہ لے کو، ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ یہ مہینہ جو ہے بزنس کا مہینہ، یہ کمانے کا مہینہ، یہ کمانے کا دن، یہ کمانے کے ایام چل رہے ہیں۔ ایسے ہمارے مسلمانوں کے اندر چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں ذہن سے نکالے، اگر کوئی کرتا ہو تو اسے سمجھائے بھئی یہ آنے والی رات یہ اللہ کے نزدیک بڑی مقبولیت کی رات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کے اندر جو بکریاں ہیں، اس زمانے کے اندر جیسا ہمارے بنگلور کے اندر الگ الگ علاقے ہوتے ہیں، علاقے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدینے سے ایک دور ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا کلب۔ بنو کلب کے اندر جو بکریاں ہوتی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس علاقے کے اندر جیسا لوگوں کے اندر بکریاں پالنے کا جذبہ ہے، وہاں جتنی بکریاں ہیں ان کے بال جتنے بکریوں کے بال ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بکری کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ علل اعلان اللہ کہتے ہیں آؤ میرے پاس مانگو، میرے پاس آؤ تم توبہ کرو، ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ جیسے مغرب شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی مغرب شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو ہے آسمان دنیا کے قریب پہلے آسمان پر آ جاتے۔ آنے کا مطلب یہ نہیں اللہ اپنے جسم کے ساتھ آتے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم کیسے ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شان و شوکت جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس رات میں اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی روزی مانگنے والا ہم اسے روزی دے، ہے کوئی طلبگار، کوئی پریشان ہم اس کی پریشانی کو دور کریں، یہ اللہ آواز لگاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسلمان شب برات آنے سے پہلے کپڑے پہننے کو ایسا ٹائٹ آتا، آپ دیکھو شب برات میں نیا نوشو اب 20 نکاح پڑھا کو بھگانا ایسے سے کیسا، اب 20 نکاح پڑھا کو بھیجنا ہے ایسے، خالی جو ہے نکاح میں نوشو کو بھیج کو نہیں سوتا۔ اب ٹائٹ ہوگا کیسا ہوتا، وہاں بریانی پکتے رہنا یا عشاء کی نماز ہوتے رہنا، عشاء کی نماز ہوتے ہی ایسا جھٹک لے کو جاتا وہ ہے کہ پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے پوری زندگی کے گناہ معاف، جھٹک لے کو ایسا اٹھتا انہیں اب میں پورا پاک ہو گیا ہوں حضرت، ماں کے پیٹ سے لے کر جیسا بچہ پاک و صاف رہتا ایسا اپنے گناہوں سے پاک و سمجھتا انہیں۔ اب گیا بیوی کے پاس گیا، خشکا خورما کھا لیا، ٹائٹ ہو کو سو گا، پھر سیلفی پکڑ لیا، یہ ویڈیو بنایا وہ ویڈیو بنایا، پوری رات پوری سیلفی چلتی ہے۔ بیٹی وہ ٹیلی گرام میں ڈال دیے، انہیں ٹک ٹاک کے اندر ڈال دیے، انہیں انسٹاگرام کیا فوٹو پکڑنے کو چل رہی ہے انسٹاگرام کے اندر۔ آج شب برات عبادت کی رات آج ہماری بے حیائی بن چکی ہے۔ میرا الفاظ سمجھ میں آ رہے؟ شب برات کی رات عبادت کی رات، بے حیائی کی رات ہم بنا چکے ہیں۔ اس رات میں اللہ کو راضی کرنا تھا، اس رات میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ دیندار تو دنیا دار، تو دنیا دار، دیندار گھروں کے اندر بھی یہ ماحول ایسا۔ شب برات آیا تو بس نئے نئے کپڑے پہنے، باپ بیٹ کو جوڑی کی فوٹو بنانا، بیٹ کو پکڑو جی تمہیں کیسے اچھے دکھ رہی نا تمہیں، ایسے ایسے فوٹو پکڑ کو انسٹاگرام کے اندر سوشل میڈیا کے اندر ڈالتا، جوڑی کی فوٹو مرد بیٹ کو پکڑ کو ڈال رہا، اپنی بیٹی کو جو ہے مجرا کرا رہا، میں شرمندگی کے ساتھ بول رہا ہوں جاتی ہے، بیٹی کو نچا رہا باپ اپنی فوٹو پکڑ کر کہہ رہا ناچ بیٹی میں تیری ویڈیو پکڑنا چاہتا ہوں، مجرا کرا رہا باپ بیٹھ کر اپنی بیٹی کو، ویڈیو بنا کر پورے خاندان والوں کو بھیجتا، کہتا کہ دیکھو میری بیٹی آج کی رات میری بیٹی کو یہ کپڑے میں پہنایا، آج کی رات میرے گھر کے اندر یہ دسترخوان بچھایا گیا، آج کی رات میں نے جو ہے ایسی بے حیائی میں نے پہنایا، پورے معاشرے کے اندر بے حیائی پہناتا انہیں۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ الفاظ ایسی ہے، شرمندگی کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، اور افسوس کی بات ہے، یہ دل جو ہے جلا ہوا ہے دیکھ کر۔ اللہ کا اگر عذاب آ جائے کوئی بچ نہیں سکتا، اس میں کوئی بچ نہیں سکتا، بجائے اس رات میں عبادت کرنے کے ایسی چیزیں جو بے حیائی کی مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان والوں کے درمیان، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان، جو لوگ قوم کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں،
लोग जो है अपनी बच्चियों को नचाना चाहते हैं, बेहयाई आम हो जाए, अपनी नाचने की चीजें, अपनी बच्चियों की चीजें, अपनी बीवी के पर्दे की चीजें लोगों के सामने इशू करते हैं। अल्लाह कहते हैं लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत में दर्दनाक अज़ाब देंगे उन्हें। बड़े अफसोस की बात है ये। इसलिए शब बारात इबादत की रात है, नाचने गाने की इबादत रात नहीं है, मुजरा करने की रात नहीं है। ये रात इबादत करने की रात है, बेहयाई के पहराने की रात नहीं है। ये रात इबादत करने की रात, अल्लाह को राजी करने की रात होती है। इस तरह की चीजें खत्म करे, नए कपड़े नहीं, फट्टे कपड़े पहनकर इबादत करो, अल्लाह राजी हो गया, इससे बड़ी चीज क्या होना। नौशोबन को आको बेटा, अल्लाह नाराज हो गया, वो कपड़ों पर भी लानत, मेरे जिस्म पर जो खुशबू लगाए वो भी लानत। जिस चीज पर मेरा खुदा नाराज हो जाए वो चीज जो है बेकार है। भाई कपड़ों पर अगर पेवन भी लग जाए, मेरा खुदा उस चीज पर राजी है, मेरा खुदा उस चीज से नाराज नहीं है, तो फिर उससे बड़ी कामयाबी क्या होना, उससे बड़ी चीज क्या होना। इसलिए शब बारात इबादत की रात है, ईद मनाने की रात नहीं। शब बारात जो अल्लाह को राजी करने की रात है, खाने पीने की रात नहीं। शब बारात वो अल्लाह को राजी करने की रात है। इस रात नाचने गाने का नाम नहीं है, शब बारात इबादत का नाम है। ये रात अल्लाह ने इबादत हमें रखा है।